السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. محترم حضرات، بدعت کے پوسٹ مارٹم کے عنوان سے آپ سے سلسلے وار گفتگو کر رہے ہیں اور آج اس کا 20واں سیریل ہے. آج سے ہم جو بات کرنا چاہ رہے ہیں آپ سے وہ موت سے متعلق ہے. سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اس کے 3 اسٹیپ ہیں. سب سے پہلے یہ کہ آدمی جب بیمار ہوتا ہے اس سے لے کر کے موت تک، مرنے کے بعد سے لے کر کے قبرستان تک، اور قبرستان سے لے کر پوری اس کے جو لوگ اعزاء قارب زندہ ہوتے ہیں ان کے آخر تک. تو اس میں سب سے پہلے ہم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس میں سنت طریقہ کیا ہے. جب آپ کو سنت طریقے کا علم ہو جائے گا تو اس کے علاوہ جتنا بھی ہو رہا ہے سب سنت کے خلاف ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آدمی کو اپنی زندگی میں وصیت نامہ لکھ دینا چاہیے. کسی بھی آدمی کے موت کا پتہ نہیں ہے. صحابہ کی عادت تھی کہ آپ جو ہے وہ ہر صحابی وصیت نامہ لکھتا تھا اور لکھ کر کے بعض لوگ اپنے تکیہ کے نیچے رکھے رہتے تھے. جن کو نہیں آتا تھا لکھنا وہ لوگوں کو گواہ بنا دیتے تھے. تو وصیت لکھنا چاہیے. وصیت سے مراد کیا ہے؟ وصیت سے مراد یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اپنے گھر والوں کو یہ تلقین کرنی چاہیے کہ میرے عدم موجودگی میں، میرے نہیں رہنے پر شریعت کا دامن نہ چھوڑے، شرک اور بدعت سے پرہیز کرتے رہیں، فرائض پر عمل کرتے رہیں اور حرام سے اپنے آپ کو بچاتے رہیں. یہ اس کی پہلا پوائنٹ ہونا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ میں نے اتنے لوگوں سے قرضہ لے رکھا ہے یا میرا اتنا لوگوں کے اوپر آنا ہے، یہ بات لکھ دی جائے تاکہ اگر بندے کے اوپر قرض ہے تو مرنے کے بعد سب سے پہلے اس کی پراپرٹی سے قرضہ نکال دیا جائے. نمبر 3، اگر اسے کوئی یہ بات کہنی ہو اپنی خواہش کے تحت، کوئی بات کہ مجھے فلاں آدمی جو ہے مجھے اگر غسل دے تو بہتر ہے، فلاں آدمی اگر مجھے میری نماز جنازہ پڑھا دے تو بہتر ہے، حکم نہیں کرے، بہتر کا لفظ استعمال کرے کہ جس کو وہ سمجھتا ہے کہ مجھے جو ہے فلاں آدمی اگر نماز جنازہ میں مل جائے تو بہتر ہے اس سے آپ نماز جنازہ پڑھوائیں، یا میرے مال میں سے فلاں آدمی کو اس میں سے اتنا گفٹ کر دیا جائے. شرط یہ ہے کہ وہ گفٹ کرنے والوں میں ان کا نام نہیں لکھے جن کا آلریڈی اللہ نے حصہ اس کی پراپرٹی میں رکھ رکھا ہے. مثال کے طور پر آپ بڑے بیٹے کو بہت زیادہ چاہتے ہیں یا چھوٹے بیٹے کو بہت زیادہ چاہتے ہیں. آپ نے اس میں لکھ دیا کہ بھائی ایسا ہے کہ یہ پلاٹ ہمارے بڑے بیٹے کو دینے کے بعد آپ وراثت تقسیم کریں. اگر ایسا لکھیں گے بھی تو بھی شرعی لحاظ سے کوئی حیثیت نہیں اس کی. پیارے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا وصیۃ للوارث. جو وارث ہے، جس کا حصہ ہے، اس کے اندر اس کے لیے کوئی وصیت نہیں ہوتی ہے. تو آپ جو بھی لکھیں گے ساری کی ساری وصیت شریعت میں کنڈم ہے. کون وصیت؟ ایسے لوگوں کو حصہ دینا جس کا آلریڈی اس میں حصہ موجود ہے. آپ ایسا نہیں کر سکتے. تو وصیت اگر مال کی گفٹ کی کرنی ہے تو صرف انہی لوگوں کا نام لیا جا سکتا ہے جن کا شریعت میں حصہ نہیں دیا ہے. اچھا، وصیت میں آدمی جیسے ناراض ہوتا ہے کبھی اپنے گھر والوں سے تو غصے میں آ کر کے کہتا ہے میری پوری پراپرٹی مسجد کو دے دی جائے. اگر آپ ایسا کہیں گے بھی تو بھی وصیت نہیں لگے گی. وصیت ہمیشہ اپلائی ہوتی ہے 33% میں، 1/3 میں ہی وصیت اپلائی ہوتی ہے، بقیہ میں وصیت اپلائی نہیں ہوتی ہے. آپ چاہے اچھے کام میں کیے ہوں
اور چاہے برے کام میں. اگر برے کام میں آپ نے وصیت کی ہے تو بھی نہیں اپلائی ہوگی. مثال کے طور پر کوئی آدمی مرنے سے پہلے یہ کہہ دے کہ اس میں سے 50 لاکھ روپے دے دینا، فلاں آدمی تھیٹر بنانا چاہتا ہے، نہیں لاگو ہوگی. تو نہ غلط کام کی وصیت ہوگی اور نہ پوری جائیداد کی وصیت کر سکتا ہے. اچھا، اگر چوتھی بات، یہ بات سمجھ میں آ گئی. چوتھی بات، اگر اس کی زندگی میں اس کو یہ محسوس ہوا ہے کہ مجھ پر حج فرض تھا اور میں نے نہیں کیا ہے، تو وصیت کر کے جائے کہ میری پراپرٹی سے حج کرا دیا جائے. اگر اس کی پراپرٹی 1/3 میں حج ہو جائے گا تب تو ٹھیک ہے. اگر 1/3 کے پیسے سے حج نہیں ہو پائے گا تو لڑکوں کو، لڑکیاں جو حصے دار ہیں ان کے اوپر ہیں، چاہے تو حج کریں اور چاہے تو حج نہیں کریں. لیکن اگر اس کا فائدہ کیا ہے کہ اگر آپ نے وصیت کی اور اس کے بعد بچوں نے آپ کی جانب سے حج کیا تو آپ کی فرضیت ختم ہو جائے گی، یعنی فرض کے چھوڑنے کا گناہ نہیں ملے گا. اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، حج فرض تھا، زندگی میں حج نہیں کیا اور وصیت نہیں کر کے گئے، تو ایسی شکل میں اگر والدین، بچے آپ کی طرف سے حج کریں گے بھی تو بھی آپ کی فرضیت کبھی نہیں ختم ہوگی. آپ کو حج کرنے کا ثواب مل جائے گا نفل حج کا، لیکن فرض کبھی بھی ختم نہیں ہوگا. لہذا ایسی شکل میں وصیت کر کے جانا چاہیے کہ یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں اپنے اللہ کے دربار میں توبہ کرتا ہوں، میرے اوپر حج فرض ہوا اور میں اپنے وقت پر نہیں کر سکا. ایسی شکل میں وہ وصیت یہ کر کے جائے کہ لوگ اس پر عمل کریں تاکہ آپ کو ثواب بھی ملے اور آپ فرض کے چھوڑنے کے گناہ سے محفوظ ہو جائیں. بات سمجھے؟ یہ بنیادی طور پر اس کا نام ہے وصیت. ٹھیک، کوئی بھی وصیت میں ایسی شق نہیں داخل کرے جس کو شریعت اپلائی نہیں کرتی ہے. آپ اگر لکھ بھی دیں گے تو بھی شرعی لحاظ سے کچھ بھی نہیں ہوگا. اس پر آنے والے لوگوں کو جو ہے وہ عمل کرنا ضروری نہیں ہوگا، اور اگر شریعت کے خلاف ہوگی تو عمل نہیں کیا جائے گا. تو اس طریقے سے اس کا نام ہے وصیت. نمبر، اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آدمی سمجھے کہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں اب وصیت لکھوں. نہیں، قرض والا اور جو اصل بات وہ تو ہر وقت لکھ کر آدمی کو رکھے ہی رہنا چاہیے، کہیں نہ کہیں کسی کے پاس رکھ دینا چاہیے، کسی کو بتا دینا چاہیے. اس طریقے سے اس کا نام وصیت ہے. یہ بنیادی چیزیں ہیں، اور چیزیں ہو سکتا ہے کسی آدمی کو کوئی ضرورت ہو تو لکھے، لیکن بہرحال یہ بنیادی چیزیں اس میں ہونی چاہیے. نمبر 1. نمبر 2 بات، جب آدمی کو یا گھر والوں کو یہ محسوس ہونے لگے کہ یہ بندہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں بیمار ہو گیا ہے اور اب اس کے چل چلاؤ کا معاملہ ہے. اس وقت ایک اور بھی سچویشن خراب ہو چکی ہے کہ اگر پیسے والے ہوتے ہیں یا بعض لوگ ویسے ہی، ایک آدمی بیمار اتنا زیادہ ہو گیا ہے، ہاسپٹلائز ہے، ہاسپٹل میں بھرتی ہے، اس کو لائف مشین پر رکھ دیتے ہیں. بندہ کومے میں چلا گیا، جانے کے بعد اس کو لائف مشین پر رکھ دیا جاتا ہے. اب وہ لائف مشین پہ جب رکھا جاتا ہے تو ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ اگر یہ مشین ہم نکال لیں گے تو یہ مر جائے گا. لہذا ایسی شکل میں یہ کہے کہ نکال لیں گے تو مر جائے گا تو لائف مشین پر رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ آپ کو چوسنے کا اس کا ایک طریقہ ہے کہ آپ سے پیسہ وہ بناتا رہے. 2 طریقے سے لائف مشین پہ رکھا جاتا ہے. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کبھی ایمرجنسی شکل ایسی پیش ہو جاتی ہے کہ بندہ خود سے آکسیجن نہیں لے پا رہا ہے، خود سے دل کا اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ دل پمپنگ نہیں کر پا رہا ہے. انہی 2 کے لیے لائف مشین لگائی جاتی ہے. برین ڈیڈ کے لیے لائف مشین کوئی کام نہیں کرتی ہے، کیونکہ اب یہ بات کنفرم ہو گئی ہے کہ برین کا ڈیڈ ہونا ہی ڈیڈ کہلاتا ہے، برین کا مرنا ہی مرنا کہلاتا ہے، دل کا مرنا مرنا نہیں کہلاتا ہے. اسی لیے جب آپ کسی کا بائی پاس ہوتا ہے تو دل کو باقاعدہ آرٹیفیشل مصنوعی انداز میں پمپ کرایا جاتا رہتا ہے، دل پمپ کرتا رہتا ہے. جب بائی پاس ہو جاتا ہے دل کو اپنی جگہ پر رکھ کر کے کنیکٹ جب کیا جاتا ہے، اگر اس دل نے اس وقت پمپنگ نہیں کی تو بندہ مر جائے گا. تو جو یہ
जो मशीन है ये दो ही चीज का काम बुनियादी तौर पर करती है। लेकिन अगर डॉक्टर ये कह रहा है कि साहब ये लाइफ मशीन पर चल रहे हैं, अगर ये हम निकाल देंगे तो ये मर जाएंगे, तो आप ऐसी शक्ल में शरई लिहाज से इसमें को, क्योंकि वो सिर्फ एक बंदे को जिंदा रखना है, फायदा नहीं है उसका, लिहाजा ऐसी शक्ल में पैसा नहीं बर्बाद करें और लाइफ मशीन से हटा लें। लेकिन वो कहता है कि नहीं साहब ये सर्वाइव कर ले जाएगा और हार्ट अपनी असली पोजीशन पे आ जाएगा पंपिंग में, और ऑक्सीजन जो फेफड़े में प्रॉब्लम है वो उससे ऑक्सीजन नॉर्मल हो सकती है, तो फिर आदमी अपने पैसे के लिहाज से जैसा चाहे वैसा करे। लेकिन अगर डॉक्टर ये कह रहा है ये फायदा कुछ नहीं है, ये महज बदन का गर्म रहना है, ऐसी शक्ल में पैसा बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं है, एक बात। दूसरी चीज ये है कि जब आदमी को महसूस हो जाए, घर वालों को या बंदे को खुद भी कभी कभी महसूस होने लगता है, तो आदमी के जब मरने का वक्त होता है तो ऐसी शक्ल में कभी कभी उसको वो चीजें नजर आने लगती हैं जो आपको नजर नहीं आती हैं। तो वो कभी कभी क्या कहता है, ये फलां साहब आओ बैठो 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 यहाँ बैठो, हालांकि वो बंदा इंतकाल कर चुका है। तो बंदा ये समझता है, घर वाले समझते हैं कि वो आए हुए हैं, कोई आता वाता नहीं है, कोई भी रूह यहाँ से जाने के बाद अथराइज ही नहीं है इस दुनिया में पलट कर आने की। इस बात को नोट कर लें, दोनों की जगहें मुतय्यन हैं और रब्बे दुल जलाल की जानिब से मुतय्यन हैं, या इल्लीयीन में है या सिज्जीन में है। अगर अच्छी है तो इल्लीयीन में है और अगर गलत है तो सिज्जीन में है। सिज्जीन जिस इलाके में रूहों को रखा जाता है, खराब रूहों को, वहां पे जबरदस्त पहरा है फरिश्तों का, कोई वहां से निकल नहीं सकता। और जो अच्छी जगहों पर हैं वो इतना एंजॉयमेंट कर रही हैं कि वो दोबारा आपके इस गंदी जगह पर आना ही नहीं चाहती है। लिहाजा आप ये नहीं समझें कि ये साहब वो रूह आ गई है, वो साहब आ गए हैं, ऐसी कोई बात नहीं होती। ये उसका वहमो गुमान होता है, क्योंकि वो अपने ये सबको नहीं होता है, 1-2% लोगों को होता है। उसको इस वक्त महसूस होने लगता है कि मेरा अब आखिरी वक्त है, मैं मरने वाला हूँ। ये उसके ख्यालात डेवलप करते हैं और डेवलप करने के बाद उसके सारे वही लोग नजर आने लगते हैं जिनका इंतकाल हुआ होता है। वरना ये बात नोट कर ले, रूह कभी भी वहां से वापस नहीं आती है। अच्छा, अब जब ऐसा महसूस होने लगे, बंदा बीमार हो गया है, तो नज़ा का एक आलम होता है। बहुत लोग समझते हैं कि नज़ा के आलम में अगर शैतान से इसकी बात होती है, शैतान इसको पेशाब पिला देता है और इसका ईमान सल्ब हो जाता है, सब बेकार बात है। अगर आप नेक हैं तो शैतान का आपके ऊपर कोई कब्जा नहीं चलता, नंबर 1। और अगर एक आदमी आखिरी वक्त में अपने होशो हवास खो बैठा है, ऐसे वक्त में अल्लाह आपका इम्तिहान शैतान से नहीं लेता है। होशो हवास में खोई हुई बातों का कोई एतबार शरीयत नहीं करती है। आपका होश खत्म हो गया, आप नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, नमाज को कोई गुनाह नहीं, आप रोजा नहीं रख रहे, सारा चीजें जो अकाउंटेबिलिटी हैं, जो हिसाब की जाती हैं, वो उस वक्त की जाती हैं जबकि आप होशो हवास में हो। तो लोग ये डराते हैं, हम जैसे लोग तकरीर करके कि शैतान आता है, वो बंदा प्यासा होता है तो पानी मांगता है तो शैतान पेशाब, सब बेकार बातें हैं। तो मेरी बात, बंदा अगर नेक है, ये है कि शैतान आखिरी वक्त में बहुत सी वसवसे डालता है आकर के। बंदा अगर ऐसे वक्त में खुदा न ख्वास्ता कोई बात ऐसी कह दिया है अपने होशो हवास के बगैर, तो आप उसका चर्चा नहीं करें किसी से कि नहीं ये मरते मरते उन्होंने तो ये जुमला कह दिया, आप उसका चर्चा नहीं करें, मालूम नहीं वो किस आलम में था। तो एक बात। दूसरी चीज ये है कि उस सूरह यासीन की तिलावत सुन्नत से साबित है, तो उसकी वजह ये नहीं है कि सूरह यासीन से कोई उसको सूरह यासीन में मौत का जिक्र होता है। अच्छा, अब हम जो अरबी नहीं समझते वो भी जान जाते हैं अगर होश में थे कि अब सूरह यासीन हमारे लिए पढ़ी जा रही है, लिहाजा में ये मेरे मरने का वक्त करीब है ऐसा लगता है, तो हो सकता है अल्लाह की जानिब वो उस वक्त रुजू करे। तो एक बात। दूसरी चीज, जो लोग वहां पर बैठे उस वक्त ऐसे लोग नहीं बैठे कि जो जाहिल किस्म के लोग हों या रोने लगे, या ऐसे लोग बैठे जो उनके सामने कुछ जबान हिलाते रहे, जोर जोर के नहीं, मतलब कलमा पढ़ते रहे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। वो जबान जब हिलेगी ना तो उसको महसूस होगा कि ये मेरा कलमा पढ़ने का टाइम है,
تو ایسی شکل میں اس کو کلمہ پڑھائیں نہیں، پڑھنے دے خود سے، کیونکہ اگر آپ کو یہ نہیں معلوم ہے کہ اس وقت یہ کس صورتحال سے گزر رہا ہے، اب آپ نے اس سے کہا کلمہ پڑھو، بھیا کلمہ پڑھو، بھیا کلمہ پڑھو، اچانک منہ سے اس کے اگر وہ ہوش و حواس میں ہے اور اپنی تکلیف محسوس کر رہا ہے اور اس نے کہہ دیا چلو جی کلمہ، تمہیں تو کلمہ پڑھیے، میں کہاں حالت میں ہوں، تو یہ بڑا خطرناک جملہ اس کی لائف کا ہو جائے گا۔ لہٰذا آپ اس کو آرڈر نہیں کریں، بلکہ اس کے سامنے یہ قرآن مجید کی تلاوت ہو اور کوئی صاحب اپنی زبان اس کے سامنے ہلاتے رہیں، ہلکی ہلکی آواز آتی رہے تاکہ اس کو معلوم ہو کہ کلمہ پڑھا جا رہا ہے، تو اور جیسے ہی اس کی زبان اور ہونٹ الٹا دیکھ لیں ویسے ہی یہ جو بیٹھے ہوئے یہ شانت ہو جائیں، اب نہ پڑھیں کلمہ، اب نہیں پڑھیں کلمہ۔ اچھا، اگر وہ کبھی کبھی مرنے والا اس کو کچھ لوگوں کی یاد آتی ہے، جیسے بیٹا باہر ہے یا کوئی ایسے لوگ ہیں، اگر آپ کو یہ گھر کا کوئی ایسا فرد ہے جس کو بہت چاہتا ہے، تو اگر وہ اس کا 2-1 مرتبہ ذکر کرتا ہے تو اس کو لا کر کے دکھلا دیں اس کو، لیکن اس کو کنٹینیو اس کو پاس نہیں بیٹھا لیں، کیونکہ اس کا دل پھر اللہ کی طرف سے لٹک کر ادھر لٹک جائے گا۔ لہذا ایسی شکل میں اس کو دکھلا دیں تاکہ اس کو دل کو اطمینان ہو جائے۔ لیکن یہ ہے کہ اب ہم لوگوں کے ہاں، مجھے یہاں کا نہیں معلوم ہے کہ اس کو ذرا بندہ جو آخری وقت میں ہوتا ہے اس کو بار بار ہاں بھائی دیکھو یہ ان کو کس طرح چھوڑ کر جا رہے ہیں، اس بچے کو لا کر کے کہتے ہیں، کبھی بیوی کو سامنے لا کر کے کہتے ہیں کہاں جا رہے ہیں، ان کا کون ہوگا، مطلب کچھ کہہ دیں ان کے بارے میں۔ ایسے وقت میں ایسی چیزیں نہیں کرائیں، ایسی چیزیں کرانے کی وجہ سے اس کا دل اللہ کی طرف لوٹنے میں اس دنیا میں گھر کر کے رہ جاتا ہے۔ لہذا ایسی شکل میں اس کے سامنے ایسی تلقین کریں اور ایسی باتیں نہیں کریں، دنیا کی کوئی بات اس وقت نہیں کریں کہ یہ جو ہے نا وہ دنیا کی طرف لٹکا رہے، بلکہ جو لوگ ہوں قرآن پڑھیں یا کلمہ پڑھیں، اور جب وہ بندہ کلمہ پڑھ لے تو بندے کو خاموش ہو جانا چاہیے بقیہ سارے لوگوں کو۔ تو یہ سنت طریقہ ہے مرنے سے پہلے کا۔ اس کے علاوہ جتنی چیزیں آپ مرنے سے پہلے کر رہے ہیں وہ سارا کا سارا غلط ہے۔ اگر یہ محسوس ہو گیا ہے کہ یہ مرنے والا ہے بندہ، محسوس کیسے ہوتا ہے؟ 2 شکل ہوتی ہے محسوس ہونے کی۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ سانس جو ہے نا وہ ایسا لگتا ہے کہ اب یہاں سے نیچے نہیں جا رہی ہے، تو ہوتا یہ ہے کہ روح جو ہے وہ پیر کے پاس سے نکلتی ہے اور نکلنے کے بعد ہارٹ کے پاس آ کر کے کیا ہوتی ہے وہ رک جاتی ہے، اور اب اس وقت اگر آپ اس کو پیر کو چھوئیں گے تو کچھ نہیں ہے، کیونکہ وہاں سے سارا معاملہ کیا ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے۔ تو جب آپ کو محسوس ہونے لگے کہ یہ ہچکیاں لمبی لمبی لے رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کا آخری وقت ہے۔ اب اس سے وہ گھنٹہ 2 گھنٹہ 2-4 دن بھی رہ جائے، لیکن حقیقت میں یہ اس کا آخری وقت ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ جو کنپٹیاں ہوتی ہیں کان کے یہ حصے نا یہ بیٹھ جاتے ہیں، یہ جیسے ابھی کھلا ہے نا، ایک دم گڑھے کی شکل اختیار کرنے لگتا ہے۔ تو یہ حصہ جب جوائنٹ اندر جانے لگے تو یہ بندے کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ اب اس کا آخری وقت ہے۔ تو یہ 2 بنیادی شکلیں ہوتی ہیں کہ آدمی کو یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ یہ اس کا آخری وقت ہے۔ تو ایسی شکل میں یہ ساری چیزیں اختیار کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ ہم زندگی رہی تو یہاں تک ہم نے بات کی ہے، اس پر ہم کیا بدعتیں کرتے ہیں، کیا غلط کارروائیاں کرتے ہیں، کیا غلط فہمیاں ہماری ہیں، انشاءاللہ کل سے اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔